الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ ایاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ ساتھ جو متن ہے وہ یہاں سے ہے کہ وہ یعرب بدل کل من کل ان لم یمتنع احلالہ محل الاول، یعنی یہاں پہ گفتگو کچھ ہم نے کی تھی اور آگے کیا اشعار تھے، یعنی کچھ گفتگو کی تھی یا بالکل کی نہیں تھی، کچھ کی تھی اشعار سے وہی۔ تو اس کی شرح میں جو ہے وہ ہم نے ایک قانون دیا تھا کہ جو بدل ہے اور جو عطف بیان ہے یہ بالکل ایک چیزیں بن سکتی ہیں، لیکن اس کا کیا ہے قانون ہے اور جو ہے وہ قاعدہ کلی ہے۔ بدل کا جو کنسیپٹ تھا کہ بدل کل من کل ہے، اور اس کی تفصیل شاید مزید بھی آگے ہے وضاحت کے ساتھ، کہ جس میں جو عامل ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ ڈبل آپ کیا تکرار کرتے ہیں۔ جب اس کا ڈبل تکرار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے مزید آپ کو کیا ملتی ہے، تاکید ملتی ہے، ایک طرح کی تقریر، اور جو تاکید کا ہے وہ معنی کیا ہے اس میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہر عطف بیان کہ جس کے اندر کلام کی تاکید بھی درست بنتی ہو تو اس عطف بیان کو آپ بدل کیا ہے قرار دے سکتے ہیں، معنی کے اعتبار سے یہ ہے۔ جیسے اس میں کہا تھا کہ جاء زید ابو عبداللہ، ٹھیک ہے، تو ابو عبداللہ کو آپ زید کا کیا ہے بدل بھی کہہ سکتے ہیں اور عطف بیان بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جاء کو ابو عبداللہ کے اوپر رکھیں یا زید کے اوپر رکھیں تو معنی کیا بنتا ہے، درست بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی ان کا قانون ہے، یعنی جس کو متن میں ابن ہشام نے ذکر کیا اپنی اس عبارت کے ساتھ کہ ان لم یمتنع احلالہ محل الاول، کہ جب ممنوع نہ ہو معنی کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے، نحوی قواعد کے اعتبار سے ممنوع نہ ہو کیا چیز، کہ احلالہ محل الاول، کہ آپ کیا رکھیں جی عطف بیان کو اپنا جو پہلا ہے مطبوع اس کی جگہ پہ کیا رکھتے ہیں تو اس وقت کیا ہے درست بنتا ہو۔ تو اس کو بیان کرنے کے لیے مصنف نے کہا کہ بہت سارے نحوی کیا کرتے تھے، ایک مسئلہ، دو مسئلے، تین مسئلے اس کا استثناء کرتے تھے، کہتے تھے کہ جی ہر چیز جو عطف بیان ہوتی ہے وہ بدل بن سکتی ہے، لیکن یہ ایک مسئلہ نہیں بن سکتا، یہ دو مسئلے نہیں بن سکتے، یہ تین مسئلے نہیں بن سکتے، یوں کر کے۔ تو مصنف نے کیا کہ وہ سارے مسئلوں کو ہم جمع کریں تو ایک ہمیں کیا ہے قانون ملتا ہے، وہ قانون کیا یہی والا ہے کہ ان لم یمتنع احلالہ محل الاول، یہ کیا قانون ہے۔ وقد ذکرت لذالک، یعنی اس قانون کے لیے میں نے دو مثالیں ذکر کی ہیں، احدہما قول الشاعر، پہلی مثال جو ہے وہ شاعر کا کیا یہ قول ہے، اب انا ابن طارق البکری بشر علیہ الطیر ترقبہ وقوعا۔ یہاں پہ اب جو ہے وہ شاہد مثال کہاں پہ ہے، اس کو مصنف خود جا کے کیا ہے آگے کیا وضاحت کرتے ہیں، وہ بیان ذالک فی البیت الاول سے، یہاں سے کیا ہے اس کی وضاحت کریں گے۔ مصنف کی وضاحت سے پہلے ہم خود کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ انا جو ہے یہ مبتدا واقعہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہو کہ جی، ابن الطارق میں جو ہے وہ بیٹا ہوں طارق کا، چھوڑ جانے والے کا، کہ جو بندے چھوڑ جاتے ہیں، کسی کو جدائی کا غم دے جاتے ہیں، میں ایسے بندے کا کیا ہے بیٹا ہوں۔ تو طارق کیا ہے ایک صفت ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ کہ جو چھوڑ دیتے ہیں دوسروں کو۔ تو ابن طارق جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں ابن طارق ہوں تو کیا مطلب کہ میں جدائی ڈالنے والا ہوں، چھوڑ دینے والا ہوں۔ اچھا، اس کی پھر مزید وضاحت کی کہ وہ کون چھوڑ دینے والا ہے، آپ کی مراد کون ہے، کہ کون سا بندہ کیا چھوڑ دینے والا ہے، تو اس کے جو ہے وہ بعد میں البکری اور بشرن کا کیا ہے ذکر کیا، ٹھیک ہے، کہ وہ طارق کون ہے کہ جو کہ بکری ہے اور کیا ہے جی بشرن ہے۔ بکری کے انہوں نے لکھا ہے کہ بکری جو ہے وہ بکر بن وائل کی طرف منسوب ہے، ٹھیک ہے، بکرین، اور جو بشر انہوں نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ بشر بن عمر کی طرف کیا ہے منسوب ہے، ٹھیک ہے، یہ بشرن، بکرین بشرن۔ تو پھر کیا اس کی صورتحال ہوگی کہ ابن جو ہے وہ مضاف ہو رہا ہے، طارق جو ہے وہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔ اب یہ جو طارق ہے نا جو مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے،
یہ کہتے ہیں کہ مزید آگے کیا مضاف ہو رہا ہے، اور مزید جب آگے مضاف ہو رہا ہے تو آگے جو البکری ہے اور بشر ہے، یہ جو بکری ہے یہ اس کے لیے کیا مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے. اور یہاں سے مصنف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مضاف کی بحث میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ جو اس میں فاعل وصف واقع ہوتا ہے اس کے اوپر جب الف لام لگتا ہے تو وہ آگے مضاف واقع ہو سکتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے وہ آگے مضاف واقع ہو سکتا ہے، لیکن وہ جس کی طرف مضاف ہوگا اس کے اوپر بھی کیا الف لام ہوتا ہے. تو لہٰذا انب نطارق البکری بشرن، تو کیا مطلب بنے گا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ الطارق جس نے چھوڑ دیا تھا. کس کو چھوڑ دیا تھا؟ بکری کو چھوڑ دیا تھا. وہ جو بکر بن وائل قبیلے سے تھا، یعنی بکری کیا ہو گیا؟ خاندان ہو گیا. ٹھیک ہے، کہ جو بکری قبیلے کا ایک بندہ تھا اس کو جس نے چھوڑ دیا تھا نا، میں اس کا کیا ہوں؟ بیٹا ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا بکری. اب بکری کیونکہ یہ لقب ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے جو ہے وہ بکری کو چھوڑ دیا تھا، تو اب بکری کی مزید کیا ہے وضاحت کے لیے عطف بیان لے کر آئے اور اس کا نام کیا ذکر کیا، اس کا نام ذکر کیا، اور بشرن کو کیا رکھا؟ اس کے نام کے طور پہ کیا ذکر کیا. یعنی صورتحال کیا بن رہی ہے کہ جیسے ہم عطف بیان میں کہتے تھے کہ جاء ابو عبداللہ، کہ ابو عبداللہ آیا. اب ابو عبداللہ واضح نہیں ہے کہ کوئی کون ابو عبداللہ، تو بعد میں کیا کہتے تھے؟ زیدن کیا کہہ دیتے تھے، جاء ابو عبداللہ زیدن. تو زیدن کیا بن گیا؟ ابو عبداللہ کی عطف بیان بن گیا. تو یہاں پر بھی ایسے ہے کہ بکری کو جو ہے وہ چھوڑنے والے کے میں بیٹا ہوں، تو اب بکری کون ہے اس کی کیا ہے آگے کیا وضاحت کی کہ بکری کون ہے؟ جو کیا ہے؟ بشرن ہے، کہ بشر جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو کیا تھا؟ بکری تھا. تو انب نطارق، یعنی ایک دفعہ پھر ہم اس کو تھوڑا کنسیپٹ واضح کرتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ الطارق، طارق مضاف ہو رہا ہے چھوڑنے والا، البکری مضاف الیہ، کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے بکری کو کیا چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے، اب بکری کون ہے اس کو مزید وضاحت کی کہ بکری سے ہماری مراد کیا ہے؟ بشر ہے، کہ بکری جو کہ بشر ہے اس کو کیا چھوڑ دیا تھا. تو ترکیب میں ہم کیسے کہیں گے کہ ابن مضاف ہو رہا ہے، الطارق پھر مضاف ہو رہا ہے، البکری کیا ہے؟ مضاف الیہ ہو رہا ہے. یہ مضاف الیہ ابن کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ مضاف الیہ واقع ہو جائیں گے، اور بشرن کیا ہے؟ اس بکری کے لیے عطف بیان ہو جائے گا. بکری وہی ہے کہ جو بشر ہے. بکری جو کہا ہے کہ وہ بکر بن وائل سے ہے، وہ اس کی طرف منسوب ہے، اور بشر جو ہے وہ عمر بن مرثد سے ہے. تو یہ دونوں الگ الگ ہوگا. نہیں، یہ جو بکری لقب ہے نا، یہ لقب کہتے ہیں کیسے بنایا جاتا ہے، یعنی جو بندہ بکر بن وائل کی طرف اپنے آپ کو نسبت دے کہ میں جی بکری ہوں، ان کے خاندان کا ہوں، یا میں یہ لقب اپنا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس لقب کی انہوں نے وضاحت کی ہے کہ جب یہ ضروری نہیں ہے خاندان سے ہو، اپنے آپ کو نسبت دیتا ہو کہ میں جو ہے وہ بکری ہوں، ان کے گروہ کا ہوں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے بشر بن عمر بن مرعد جو ہے وہ آگے ہو سکتا ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے خاندان سے ہٹ کے ہو بکر بن وائل سے. ہاں، نہیں ہو سکتا ہے کوئی دادا پردادا ہو نا اس کے، یعنی ایک خاندان تو چلتا آ رہا ہے نا. جیسے آپ نقوی کہتے ہیں، کاظمی کہتے ہیں، تو نقوی کاظمی تو کیا ہیں؟ وہ تو امام علیہ السلام ہو گئے نا، وہ تو صدیوں پہلے سے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہاں پہ، اب ہمیں نہیں پتہ کہ بکر بن وائل بھی کیا صدیوں پہلے کا کوئی بندہ گزرا ہو اور اس کے نیچے کیا بہت سارے خاندان ہو، ان میں سے جو ہے وہ ایک بشر بن عمر بن مرد ہو کہ جس کا سلسلہ سند جو ہے وہ آخر پہ کیا اس کی طرف کیا منسوب ہوتا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں نہیں ہے مشکل. تو بہرحال یعنی ایک قبیلہ تھا، تو یہ اس کا بندہ ہو سکتا ہے جو اس کی طرف منسوب ہے بکری، یا ہو سکتا ہے اس کا بندہ نہ ہو، اس کی فکر کا ہو، ہم فکر ہو، اس کی جماعت کا ہو، ان کی پارٹی کا ہو. ٹھیک ہے، تو اس والد سے خود کو بکری کہہ رہا ہو. تو یہ سارے احتمال موجود ہیں. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ بکری کو بطور لقب کے لیا گیا. ٹھیک ہے، اور آگے جو ہے وہ بشرن کو کیا ہے اس کی وضاحت کے طور پہ ذکر کیا گیا. اب صورتحال کیا ہے ہمارے پاس؟ صورتحال یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا تھا کہ عطف بیان کو کیا بنانا تھا؟ بدل کل من کل بنانا تھا. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ البکری کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ کیا رکھتے ہیں؟ بشر رکھتے ہیں.
کیوں یہ ایسا تجربہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مصنف نے قانون کیا دیا ہے، ان لم یمتنع احلالہ محل الاول، یہ قانون دیا نا کہ اگر عطف بیان جو واقع ہو رہا ہے اس کے پہلی جگہ پہ رکھنا کیا ممنوع نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم رکھ کے چیک کرتے ہیں، انا بن طارق بشر البکری، یوں بن جائے گا انا بن طارق بشر البکری، تو یہاں پہ پھر یہ ممنوع ہوگا یا ممنوع نہیں ہوگا؟ مثال تو بن گئی ہے۔ تو اب ہم ابن ہشام سے پوچھتے ہیں کہ آپ نحوی ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو ہم نے عبارت سیٹ کی ہے انا بن طارق بشر، آگے کیا کہہ دیا؟ البکری یہ کہہ دیا، کیا یہ ہماری عبارت درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو اب مصنف کیا ہے یہاں پہ کہتے ہیں بیان میں، وہ بیان ذالک فی البیت الاول، یعنی اسی عبارت سے ہم پڑھ کے کیا اس چیز کو واضح کرتے ہیں، وہ بیان ذالک فی البیت الاول ان قول بشر عطف بیان علی البکری، کہ شاعر کا جو قول بشر تھا یہ عطف بیان واقع ہو رہا تھا کس کے لیے؟ بکری کے لیے، ولا یجوز ان یکون بدلا منہ، اور اس کو آپ جو ہے وہ بکری سے بدل نہیں بنا سکتے۔ اچھا، اس کا مطلب بدل نہیں بنا سکتے، تو وہ قانون جو ہے وہ ان کا اپلائی یہاں پہ نہیں ہو رہا۔ تو وہ قانون اپلائی نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ بشر کو بکری کی جگہ پہ رکھنا کیا ممنوع ہوگا۔ قانون کیا تھا؟ لم یمتنع کا تھا نا، ممنوع نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ بشر کو اگر ہم بکری کی جگہ پہ رکھ رہے ہیں تو بہت سارے نحوی قاعدے ٹوٹ رہے ہیں اور عبارت کیا ٹھیک نہیں بن رہی۔ اسی وجہ سے مثلا کیا ہے کہ لا یجوز ان یکون بدلا منہ، کہ جائز نہیں ہے کہ آپ بشر کو کیا بکری کا کیا بنائیں؟ بدل بنائیں۔ اس کی پھر علت خود کیا بیان کر رہے ہیں، کیوں؟ لأن البدل فی نیت احلالہ محل الاول، کیونکہ بدل کے اندر جو معنی ہوتا ہے اور اس میں نیت کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کو رکھ رہے ہوتے ہیں کس کی جگہ پہ؟ پہلے والی جگہ پہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ولا یجوز ان یقال، اور یہاں پہ یوں کہنا جائز نہیں ہے کہ انا ابن طارق بشر، آگے پھر کیا لگائیں آپ؟ البکری لگائیں، ٹھیک ہے، انا ابن طارق بشر کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ لأنه لا يضاف ما فيه الالف واللام نحو الطارق الا لما فيه الالف واللام، یہ کیا نحوی قانون بیان کر دیا کہ جس کے اوپر الف لام لگا ہوتا ہے اس کو آپ مضاف نہیں کر سکتے، جیسے الطارق پر الف لام لگا ہوا ہے نا وصف ہے، اس کو آپ مضاف نہیں کر سکتے الا مگر اسی کی طرف مضاف کریں گے کہ لما فی الالف واللام، کہ جس کے اندر کیا الف واللام ہوتا ہے، جو کہ ہماری مثال میں کیا تھا؟ البکری تھا، الطارق البکری ہے، تو طارق مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے، البکری کے اوپر یہ بکری لفظ ہے، اس کے اوپر بھی الف لام ہے، تو یہ مضاف الیہ کا قانون یہاں پہ پورا ہوتا ہے کہ وہ وصف جو مضاف ہو رہا ہو اور اس کے اوپر الف لام ہو تو آپ اس کو اسی کی طرف مضاف کر سکتے ہیں کہ جس کے اوپر بھی کیا الف لام لگا ہوا ہو، اس کو پھر آپ مضاف نہیں کر سکتے اس کی طرف کہ جس کے اوپر الف لام نہ ہو۔ تو لہٰذا ابن ہشام کے مطابق کیا ہے، اگر آپ یہاں پہ بشر کو بکری کی جگہ پہ رکھتے ہیں تو یہ نحوی قانون کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا، اور کیا لازم آ جائے گا کہ آپ نے کیا کیا جی؟ ایسی چیز جس کے اوپر الف لام نہیں تھا، ٹھیک ہے، ولا یقال، یعنی یوں نہیں کہا جا سکتا کہ الضارب زید، نہیں کہا سکتا، الضارب الرجل کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں زید تو مرف ہے، الرجل یعنی وہاں پہ رجل بیان کیا تھا، کہتے ہیں کہ کما تقدم شرح فی باب الاضافہ، یہ جو قانون تھا نا اس کی مکمل شرح ہم نے بیان کی تھی باب اضافت میں، اضافت لفظی، اضافت معنوی، وہاں پہ یہ چیزیں کیا مثلا نے کہا ہے کہ ہم نے مکمل بیان کر دی ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ یہاں پہ آپ بھی کیا اس بحث کو ایک دفعہ دیکھ لیں اضافت والی بحث کو، تو یہ چیز کیا مزید کیا واضح ہو جائے گی کہ یہاں پہ جو قانون ٹوٹتا ہے اور یہ جو یم تن ہوتا ہے نا، یم تن احلال محل الاول، کہ پہلے والے کو جو دوسرے والے کو پہلے کی جگہ پہ رکھنا کیوں محال ہو رہا ہے، تو وہ باب اضافت کو پڑھیں گے تو وہاں سے یہ چیز کیا واضح ہو جائے گی کہ کون سا قانون کیا ٹوٹتا ہے۔ اچھا، یہ تو کیا ہو گیا؟ پہلا شعر ہو گیا، اسی میں کیا سارا شاید مثال ہے، انا ابن طارق البکری بشرن۔ دوسرا شعر کیا ہے ان کا؟ اس کا بھی پہلا بند ہے، ایا اخوینا عبد شمس و نوفلا اعیذکما باللہ ان تحدث حربا، ایا اخوینا، یہ جناب ابو طالب کا جو ہے وہ شعر مشہور ہے، مولوی علیہ السلام کے والد، کہ اے میرے دو بھائی عبد شمس اور نوفل، میں تم دونوں کو جو ہے وہ اللہ کی پناہ دیتا ہوں کہ تم دونوں کیا جنگ کا کیا آغاز کرو، جنگ کو پیدا کرو، جنگ سے جو ہے روک رہے تھے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ اخوینا، اخوینا تو کیا ہو گیا؟ یا کے لیے کیا ہو گیا؟ منادہ ہو گیا نا، یا کیا ہے؟ ندا دے رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اخوان، اخوان کیا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور اخوین کیا ہو جائے گا؟
حالت نسبی میں ہو جائے گا، اور یہاں پہ جو نون ہے وہ گر جائے گی اس کی اخوین کی، کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے نا کی طرف، ٹھیک ہے. تو اخوین ہے میرے دو بھائی، ٹھیک ہے. اب جو اس کے کہہ رہا ہے کہ میرے دو بھائی، اس کو اس نے بیان کیا کہ میرے کون سے دو بھائی، عبد شمسن اور نوفلا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اخوینہ کی وضاحت کس نے کی؟ عبد شمسن اور نوفل نے آ کے کی. تو لہٰذا عبد شمسن اور وہ نوفلا یہ اخوینہ کے لیے کیا بن جائے گا؟ عطف بیان واقع ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یا اخی زیدن، ٹھیک ہے. تو اخی کے لیے زیدن کیا واقع ہو رہا ہے؟ وہاں پہ بدل واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ اخوینہ کے لیے عطف بیان کیا واقع ہو رہا ہے؟ عبد شمسن واقع ہو رہا ہے کہ دو میرے بھائی، یہ دو میرے بھائی کیا ہے؟ چیز واضح اور کلیئر نہیں تھی، مبہم نہیں تھی، تو اس نے مزید کیا اس کی وضاحت کی عبد شمسن اور نوفلا لگا کے. اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کہنا ہے کہ کیا عبد شمس اور نوفلا کو کیا ہم کیا بنا سکتے ہیں جی؟ بدل بنا سکتے ہیں اخوینہ سے، بدل کل من کل، یا نہیں بنا سکتے؟ تو اب ہم مصنف کے یہاں پہ طریقہ کار کو اپلائی کریں گے کہ اخوینہ کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ کیا رکھیں گے؟ عبد شمسن اور نوفلا کو ڈائریکٹ رکھیں گے نا، ایا عبد شمسن و نوفلا، ٹھیک ہے. تو کیا یہ نحوی اعتبار سے درست بنے گا یا نہیں بنے گا؟ یعنی یوں عبارت پڑھنا ایا عبد شمسن و نوفلا اخوینہ، تو کیا یہ عبارت درست ہوگی یا درست نہیں ہوگی؟ کون سا نحوی قاعدہ کیا یہاں پہ ٹوٹے گا؟ تو یہاں پہ ایک منادہ کو جو ہے وہ نحوی قاعدہ ٹوٹے گا کہ جس کو مصنف بیان کریں گے اپنی اس عبارت میں، جس کو بھی ہم پڑھیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی عطف بیان جو ہے وہ بدل واقعہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبد شمسن اور نوفلا کو اگر آپ پہلے لے کر جاتے بھی ہیں تو پھر بھی نحوی قاعدہ کیا ہے آپ کا ٹوٹ جاتا ہے. اب وہ مصنف نے اس کو کیسے بیان کیا؟ یہ عبارت میں آ جائیں مصنف کی. وَبِيَانُ ذَلِكَ فِي الْبَيْتِ الثَّانِي، دوسرا جو شعر مصنف نے لکھا اس میں کیا بیان ہے کہ جو عبد شمسن اور نوفلا کیا ہے، یہ عطف بیان واقعہ ہو رہا ہے کس کے لیے؟ اخوینہ کے لیے. وَلَا يُجُوزُ أَن يَكُونَ بَدَلًا، اسے آپ بدل نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ فِي تَقْدِيرِ إِحْلَالِهِ محل الاول فَكَأَنَّكَ قُلْتَ، کیونکہ اس صورت میں آپ کو یہ مقدر ماننا پڑے گا کہ یہ جو ہے وہ پہلے والی جگہ پہ آ رہا ہے. کون پہلے والی جگہ پہ آ رہا ہے؟ عبد شمسن و نوفلا اخوینہ کی جگہ پہ آ رہا ہے. فَكَأَنَّكَ قُلْتَ، گویا کہ آپ یوں عبارت پڑھ رہے ہیں ایا عبد شمسن و نوفلا. وَذَلِكَ لَا يُجُوزُ، اس طرح سے عبارت پڑھنا نحوی طور پہ جائز نہیں ہے. وجہ لأن المنادى اذا عطف علیہ اسم مجرد من الالف واللام وجب ان یعطى ما یستحقہ لو کان منادى، کیونکہ وہ منادہ اذا عطف علیہ کہ جس کے اوپر عطف کیا جائے، یعنی منادہ کیا واقع ہو جائے؟ معطوف علیہ. منادہ کے اوپر جب عطف کیا جائے ایک ایسے اسم کا کہ جو الف اور لام سے خالی ہوتا ہے، تو اب وہ اس کو کیا کون سا حکم دینا ہے؟ کیا اس کو آپ نے معطوف علیہ والا حکم دینا ہے یا کون سا حکم دینا ہے؟ کہتے ہیں کہ واجب ان یعطى ما یستحق لو کان منادى. تو یہاں پہ اسے آپ نے معطوف علیہ والا حکم نہیں دینا، بلکہ واجب ہے کہ اسے آپ وہ حکم دیں کہ اگر یہ خود منادہ واقع ہوتا تو اس کا کون سا اعراب ہوتا، اب وہ حکم دیں. یعنی یہ آپ مثال کے اوپر دیکھیے گا کہ عبد شمسن میں تو یہ تو اعراب ٹھیک ہے، یا عبداللہ، یا عبداللہ میں کیا ہوتا ہے؟ جب منادہ مضاف ہو تو آپ منصوب کرتے ہیں. عبد شمسن کے اوپر آپ نے عطف کس کا کیا؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبد شمسن کے اوپر آپ نے عطف کس کا کیا؟ نوفلا کا کیا، ٹھیک ہو گیا. تو نوفلا کا کون سا اعراب رہے گا؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ نوفلا کا اعراب کیا دیا ہوا ہے؟ منصوب کیا ہوا ہے نا نوفلا کو. لیکن یہاں پہ مصنف کیا کہیں گے کہ نوفلا منصوب نہیں ہوگا، کیونکہ نوفلا الف لام سے خالی ہے اور یہ عطف ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ معطوف علیہ، اس کا کیا؟ عبد شمسن ہے. تو لہٰذا قانون کیا ہے منادہ کا کہ آپ نوفلا کو خود اگر منادہ واقع کرتے تو اس کا اعراب کون سا ہوتا؟ کیونکہ یہ مفرد ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی لازم ہوتا، نوفلو ہوتا. تو لہٰذا عبارت آپ کو کیا پڑھنی چاہیے تھی؟ ایا عبد شمسن و نوفلو، یوں پڑھنی چاہیے تھی. جبکہ ابھی آپ عبارت کیا پڑھ رہے ہیں شعر کے مطابق؟ ایا عبد شمسن و نوفلا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ غلط ہوگی عبارت، ٹھیک ہے. یعنی واجب ان یعطى ما یستحق لو کان منادى، کہ اگر منادہ کے اوپر عطف کیا جائے ایسے اسم کا جو الف لام سے خالی ہو، جو کہ یہاں پہ کیا ہے؟ نوفلا ہے، تو پھر واجب ہے کہ اسے آپ وہ حکم دیں کہ جس کا وہ مستحق ہے اگر یہ کیا ہوتا؟ منادہ ہوتا. اور وہ نوفلا یہاں پہ کیا ہے کہ لو کان منادى، اگر یہاں پہ نوفلا منادہ ہوتا تو لقیل فیہ یا نوفلو. تو یہاں پہ نوفلو کیا ہے؟ ضم کے ساتھ کہتے.
لا یا نوفلا نصب نصب، نوفلا نصب کے ساتھ نہ کہتے. فلذالک کان یجب ان یقال ہنا، اسی وجہ سے یہاں پہ واجب ہے کہ آپ بس آپ کیا کہتے ہیں اس عبارت میں، یوں آپ عبارت پڑھتے ایا اخوین عبد شمس و نوفلو، آپ یوں پڑھتے عبارت، شعر یوں ہوتا تو پھر تو آپ کے پاس یہ آپشن تھا کہ آپ کیا کرتے عبد شمس و نوفلہ کو عطف بیان بنا لیں، یا کیا بنا لیں بدل کل من کل بنا لیں. لیکن شعر ایسے نہیں ہے آپ کا، بلکہ شعر آپ کا کیسے ہے، ایا اخوین عبد شمس و نوفلہ، نسبی حالت میں کیا ہے آپ کے پاس شعر ہے. تو لہٰذا اس شعر میں بھی آپ کیا ہے، بجلی گئی ہے تو سارا مطلب ذہن سے نکل گیا، ٹھیک ہے ایسی ہے. تو لہٰذا اس مثال میں بھی کیا ہے، آپ بدل کیا نہیں بنا سکتے، کیونکہ عبد شمس و نوفلہ کو آپ کیا ہے اخوینہ کی جگہ پہ رکھیں گے تو یہ درست نہیں بنے گا. درست کب بنتا، اگر شعر یوں ہوتا ایا اخوین عبد شمس و نوفلو ہوتا تو پھر کیا آپ رکھ سکتے تھے، لیکن چونکہ نوفلہ ہے تو لہٰذا کیا ہے یہ رکھنا درست نہیں ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.